مگر یہ حقیقت ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کمیونٹیز کو آپس میں لڑانے کے لیے ہندوستان کے اندر یہ معاملہ چل رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انڈیا کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. ٹویٹر کے تھرو انڈیا کی جو کمیونٹیز ہیں مسلم کے علاوہ ان کو بھڑکایا جا رہا ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھڑکایا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر بھڑکایا جا رہا ہے فیک آئی ڈیز بنا کے. ٹھیک ہے نا، آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے، تو ٹائپ کریں گے اردو کے اندر، دیکھنے والے کو لگے گا اردو میں لکھا ہوا ہے لہذا کو پاکستانی ہے. مگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس طرح کی کئی پوسٹ جو اردو میں لکھی ہوتی ہیں پیچھے ہندو ہوتا ہے. ہاں، یہ جنریٹ کرتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے، اسکرپٹ لکھتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد چیپتے ہیں پوسٹ بنا کے. عام بندے کو لگتا ہے کہ جناب یہ تو کسی پاکستانی نے لکھی ہوگی، کیونکہ اردو تو انڈین کو آتی نہیں ہے، ہندو کو. تو اس طرح کر کے یہ بات پیدا کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ پیدا کر رہے ہیں. اسی لیے سوشل میڈیا کے معاملے میں ایکسٹریملی چکنا ہونے کی ضرورت ہے ہماری یوتھ کو، ایکسٹریملی چکنا. اب کسی قسم کی سستی نہیں چلے گی. اب دس از دا رائٹ ٹائم کہ نوجوانوں کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے مکھی پر مکھی مارنی ہے یا ہم نے ہوش کے ساتھ فیصلے اور اسٹریٹجی کو طے کرنا ہے. اب مذاق نہیں چل رہا. 10-20 سال پہلے والے حالات اور تھے، اب کے حالات اور ہیں. تو نوجوانوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، انجوائے کر لیا 15-20 سال زندگی کے، انجوائے کیے، مگر جو اب ٹائم چل رہا ہے یہ اب ٹائم سیم نہیں ہے. اب جس نے سستی کی وہ فیوچر کے اندر اس کو مجرم سمجھا جائے گا. آج 20 سال کے ہو، 25 سال کے ہو، مگر آج سے 200 سال بعد، 300 سال بعد کے لوگوں کے لیے آپ پوروج ہو گے، آپ انسیسٹرز ہو. کیا میسج دو گے ان کو؟ آج سے 200-300 سال بعد کا نوجوان آ کے جب پیچھے پلٹ کر دیکھے گا کہ جس وقت یہ حالات بنے ہوئے تھے، پروپیگنڈا پھیل رہا تھا، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اجتماعی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی طور پر، ہر طرح سے مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا جا رہا تھا، اور نوجوان کچے بادام اور پکے بادام کی کھوج میں لگا ہوا تھا. وہ اسی چیز میں لگا ہوا تھا کہ جناب میں نے ڈرامے کون سے کرنے ہیں اور کون سے نہیں. تو یہ یاد رکھو، آج تمہاری عمریں اگر 20-25 سال ہے نا تو یہ سدا نہیں رہنی، یہ سدا نہیں رہنی ہے. ان عمروں کا فائدہ یہ ہے کہ جاگ جاؤ، ہوش میں آؤ، اور اس کے لیے اویئر ہونا ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ایک پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے، اور عامر بھائی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ابھی ایک جرنلسٹ نے ایک وہ ایکسپوز کیا ہے جس نے ایک پیج بنایا تھا، دا وائس آف مائنورٹیز بنگلہ دیش. ٹھیک ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ بنگلہ دیش کا ہے اور بنگلہ دیش کے لوگوں کی آواز بنا رہا ہے. پھر بعد میں وہیں کے جو جرنلسٹ ہیں بنگلہ دیش کے، انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا اور پھر اس کا ریئل آئی ڈی نکالا اور پتا چلا کہ وہ انڈیا سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے. اور فیک خبریں ساری 100% بولتے ہیں نا، 100% فیک خبریں. ایسے ہی جی. تو یہ ایسے ہی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا بنگلہ دیش میں بھی وواد چھڑ جائے، پاکستان میں بھی وواد چھڑ جائے. اور میں تو دیکھ رہا ہوں پاکستان کی کئی سارے ویڈیوز ریکمینڈ ہوتے ہیں ریلز میں، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ تو آرام سے خوشیاں منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، فیسٹیول منا رہے ہیں، وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اچھا جی. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. خیر اللہ خیر کرے. بہت تگڑے پلان ہیں ان کے پولیٹیکلز، بہت تگڑے والے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ہاں، ایک چیز یہاں پر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کبھی بھی اتہاس کے اندر جو ہتھیار آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے نا، اسی ہتھیار کو اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کرنا یہ آپ کی ضرورت بن جاتا ہے، چاہے آپ کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم.
ترجمہ مسلمان خود کر لیں، پڑھے لکھے ہو. باہوا کرہ لکم، مجبوری، پریشانی، حالات کی تنگی، آپ نے جینا ہے، سروائیو کرنا ہے. کیا کریں؟ کیا کریں بھائی؟ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھانا بھی جرم ہے، یاد رکھو. آواز نہ اٹھانا، اپنے حق کے لیے دفاع نہ کر سکنا بھی جرم ہے، یہ یاد رکھ لو. تو جو لوگ سوشل میڈیا کو بابو نے لمبا میسج بھیجا، بابو کا میسج تو 2 پیجز کا پڑھتے ہیں، مگر ان سے اپنی عوام کی، اپنی کمیونٹی کی اور اپنی امت کی خبر لینے کا 1 منٹ بھی نہیں ہے. اور بابو کا میسج 2 صفحے کا بھی پڑھتے ہیں. تو وہ نوجوان عذر نہ پیش کریں کہ جی ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. ٹائم تمہارے پاس ہے. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمہیں دل سے پتا ہے کہ تمہارے پاس وقت ہوتا ہے، دن میں کس کس جگہ پر کیا کیا وقت ہوتا ہے. اگر تم اس کو یوٹیلائز نہ کرو تو یہ اور بات، مگر تمہیں پتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں یہ جانکاری رکھتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، اس کے پاس کیا جانکاری ہے. تو اسی لیے سوشل میڈیا اگر ہماری کمیونٹی پر اٹیک کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اگر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کریں گے. اسی سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری اسٹریٹجی بھی ہے. میں جتنا سوشل میڈیا سے بھاگتا تھا یار، کوئی سوچ ہوگی. میں قریباً 10 سال پہلے اپنے یہ جو سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈی ایکٹیویٹ مار چکا ہوا تھا. فیس بک ہو اور جتنے بھی تھے اس وقت، میں ڈی ایکٹیویٹ، میں تو میں سوشل تھا ہی نہیں کبھی. میں تو کبھی نہیں سوشل تھا. یقین کریں مجھے سوشل میڈیا یوز ابھی بھی نہیں کرنا آتا. مجھے ابھی بھی سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا آتا صحیح طریقے سے. میری ہیلپ کر دیتے ہیں ہمارے ٹیم کے دوست کے جو اپنے ہمارے دوست ہیں، وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، بھئی ایسے کر دو، بھئی ایسے کر دو. میں ان سے ہیلپ لیتا ہوں. مگر جب دیکھا، میں نے کہا یا اللہ، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، میرے وجود کا فائدہ کیا ہوا؟ میرے ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ میری زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کوئی اکاؤنٹ اپنے لیے بنایا اپنی فوٹویں ڈالنے کے لیے، یا اپنی ریلیں بنانے کے لیے، یا اپنی پروجیکشن کرنے کے لیے کہ مجھے لوگ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیسا دکھ رہا ہوں؟ او بھائی اپنی کمیونٹی کے لیے ڈالا ہے. شاید میں اپنی فوٹویں یا اپنی ریلیں یا اپنے لیے سوشل میڈیا ڈالتا، شاید مجھے اتنے لوگ کبھی سننے والے نہ ہوتے، اتنے لوگ مجھے لائک کرنے والے یا اتنے لوگ مجھے کبھی سننے دیکھنے والے نہ ہوتے، شاید کبھی نہ ہوتے. کیونکہ میں کوئی اتنا کو خاص، ٹھیک ہوں الحمدللہ، زیادہ نہیں. اگر ہینڈسم ہوتا تو کیمرہ نہ کھول دیتا. میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کی چیخیں نہ نکل جائیں. اسی لیے میں نہیں ہوں. تو مسلمان جو اس وقت موجود ہیں، اپنی فوٹویں ڈالتے ہو، اپنے لیے جناب ولاگنگ کرنا، فلانا، اپنی زندگیوں کو پروموٹ کرنا، اپنے لیے فالوئنگ ڈھونڈنا، لڑکیاں لگی ہوئی ہیں، فلانا کر رہی ہیں، لڑکے لگے ہوئے ہیں اپنے اکاؤنٹ بنانے. اپنے دین کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر تمہاری ایگزسٹنس کہاں گئی؟ اپنے دین کے لیے کہاں گئی؟ نہیں ہے. کتنے اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں نے اپنی ذات سے ہٹ کے اسلام کے لیے بنائے ہوئے ہیں ان کے فون کے اندر؟ جو اکاؤنٹ بنایا اس لیے تھا کہ میں اسلام کے لیے بنا رہا ہوں، کتنے فونوں میں ہوگا؟ کسی نے اسپیشل اکاؤنٹ بنایا ہو کہ یہ میں اللہ کے دین کے لیے بنا رہا ہوں. ایک پودا لگاتے ہو نا، اس کی چھاؤں رہتی دنیا تک رہتی ہے، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ بقا اس کی ہے، تو اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فون کے اندر اکاؤنٹ اس نیت کے ساتھ بنایا تھا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا اجر کیا ہے جس چیز نے بنایا. مجھے کچھ لوگوں کے نام دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے بنایا. تو الحمدللہ اللہ کا آپ پر فضل ہے جن لوگوں نے بنایا. اور جن لوگوں نے نہیں بنایا، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ یار ڈیوائسیں تو پاس تھیں، ہم نے اپنے تو 2-3 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے دین کے لیے ایک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کہ جب سوئچ ٹو
اکاؤنٹ آئے کہ آپ کس اکاؤنٹ پہ سوئچ کرنا چاہتے ہو, اس لسٹ کے اندر ایک اکاؤنٹ نہیں ہے جو آپ کے دین کا ہو, جس پر آپ کلک کرتے ہوئے یہ سوچو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس پر سوچنا. اور جن جن نے بنایا ہوا ہے, جب میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اب لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے بنایا, تو پھر مبروک, الف مبروک, بڑی بڑی مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی اور اپنا فضل آپ پر کیا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں, خوش ہیں. تو پھر کام کریں. یہ میدان ہے, بس اتنا کر لیں یار, اتنا کر لیں, باقی اللہ تعالیٰ خود آپ کو راستہ دکھائیں گے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو راستے بھی دکھا دیتے ہیں, ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ہاں, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جس کا توکل اللہ پر ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ کافی ہو جائے, بتاؤ اس کے ہاں کو بندش ہو سکتی ہے کبھی اس کو کسی چیز کا خوف اور خطرہ ہو سکتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. یہ تو کمال ہے نا جی, اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل کا کمال یہ ہے, انسان کو نہ ڈر بناتا ہے, بے باک بناتا ہے, بے خوف بناتا ہے, بے خطر بناتا ہے, پر اعتماد بناتا ہے, حسین بناتا ہے. یہ سارے کمال ہیں اللہ پہ توکل کے, کبھی کر کے تو دیکھو.